الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما جس دور پہ نازاں تھی دنیا جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے دنیا کی کہانی یاد رہی پر اپنا فسانہ بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پردہ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے امت کا بکھرا ہوا شیراز اب ہم کیوں نہیں ہوتا امت پہ کرم اے رب پہ کرم کیوں نہیں ہوتا آواز آئی تم پیرویے شاہ خدا کیوں نہیں کرتے حق ان کی محبت کا ادا کیوں نہیں کرتے اس جان طلب قوم کی نیت میں خلل ہے یہ صورت حالات مقافات عمل ہے جنہیں سنگیاں جانا انہوں نے بلا تاخیر چھٹی تو سب بیٹا کے آ رہے ہو شاباش بچے اگے تشریف لے اگے 12 بجے تو بعد مینوں واحد مولویاں جنہیں تقریر ہی بھول جاندی یہ کیڑا جلسہ ہے جڑا ساری رات رہے مزاج بناؤ اللہ والوں مینوں بھائی 10 رہنے لیٹ ہو گیا لیکن ہن تسی کم از کم منہ تے 12 نہ بجن باقی خیر ہے زیادہ لمبی تقریر میں کرنی کوئی نہیں تے 2-4 گلاں کران گے رل پڑھو الصلاۃ چلو ایک حدیث سنانا جی بالکل جناب طبیعت آدھی فریش کر لو جنہ تسی عدنان بھائی باری اچھی تساں بولے ہو حدیث تے اس تو ڈبل اچھی بولنا چاہیے نا کیونکہ حدیث پاک ہے سرکار فرمایا جیڑا میرا امتی دنیا چ رہ کے پیار نال میرے تے درود و سلام پڑھے اتنی جلدی ٹھنڈا پانی اگ نہیں بجھاندا جتنی جلدی درود پڑھن والے دے اللہ گناہ معاف فرما دیندا ہے 2-3 بندے ایویں دے جنہ اجے سبحان اللہ نہیں آکھیا مینوں ایک حدیث اور یاد ہے سرکار فرمایا جیڑا میرا امتی دنیا چ رہ کے پیار نال میرے تے درود و سلام پڑھے گا ہوئے گا کہ فرمایا کل قیامت والے دن اپنی قبر چوں نکلے گا تے اودی 2 اکھاں دے درمیان لکھیا ہوئے گا اللہ نے دے تے جنت حلال کر دیتی ہے دوزخ حرام کر دیتی اے مولوی جی تسی بھی سبحان اللہ نہیں آکھیا میں ایک حدیث اور سناؤنا بولنا تو انہوں پینا سرکار فرمایا جیڑا میرا امتی اچھا بچہ صاحبے دے بولنا ورنہ چھوٹی جیڑا میرا امتی دنیا چ رہ کے
پیار نال میرے تے درود و سلام پڑھے گا. میرے نبی دی حدیث ہے بندے تکڑے ہو جاؤ تاکہ گل ضائع نہ ہو جائے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا جیڑا میرا امتی دنیا چ رہ کے پیار نال میرے تے درود و سلام پڑھے کل قیامت والے دن ایسے امتی نال میں نبی خود مصافحہ کراں گا. بلے ہو جوانو تس تو بندے بول لگ پے ہو یار. ایک حدیث ویسے میں ہور بھی ہوندی واہ بھائی واہ. اچھا بھائی اس حدیث تے جیڑا ہون تک نہیں بولیا نا چپ ہو نہیں رہ سکدا شرط رلیا ملیا نہ ہوے. او کوئی لنگر دے دوالے بھی تو ہوندے ہی نے تے کئی جُتی دے دوالے ہوندے نے. میں تاں کیا بندہ اندروں باہروں سنی ہوے چس آ جائے گی. سرکار فرمایا جیڑا میرا امتی دنیا چ رہ کے پیار نال میرے تے درود و سلام پڑھے گا آخری وقت اسرائیل اون دی روح انج قبض کرے گا جویں نبیاں دی روح قبض کری دی ہے. او سمجھ بھی آئی کہ کوئی نہ تہاڈی سبحان اللہ آئی تے ایک حدیث بھی آئی. فرمایا لیس من عبدی یصلی علیہ الا بلغنی صوتہ حیث کان. سرکار فرمایا میرا کوئی بھی غلام ایسا نہیں دوبارہ میرا کوئی بھی غلام ایسا نہیں جیڑا میرے تے درود و سلام پڑھے تے میں نہ سنا. ایک مینوں ٹکریا مولوی جی میں کہا ہاں جی او جی مر گیا. میں کہا جیڑے مر گیا او تیرے. ہم مولوی جی حضور تو دنیا سے چلے گئے تو تے مٹی تے سلیپاں تے کتھے مدینہ تے کتھے ٹھٹھا مہر دا. اینا پند مولوی دس کدے واج گئی. میں کہا کی آنا جی مر گئے. میں کہا جیڑے مر گئے نا وہ تیرے. جی نبی کر کچھ نہیں سکتے. میں کہا جو نبی کچھ نہیں کر سکتا وہ بھی تیرا. نبی جاندا کچھ نہیں. میں کہا جیڑا نبی مولوی جی کچھ نہیں جاندا وہ بھی تیرا. آندا پھر منوری صاحب تہاڈا کیڑا ہے؟ میں کہا 14 صدیاں پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ نبینا و آلہ وسلم دا دین پڑھن والے. اب آپ ذرا توجہ کر میرے نبی دی عزت کمال کی وے. رب محمد دی قسم فرمائی ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا فالا ما هو کائن فیہا الی یوم القیامہ. میں کہا جیڑا مر گیا وہ نبی تیرا. جی تہاڈا کیڑا ہے؟ میں کہا ساڈا نبی ہوئے جیڑا بیٹھا فرش تے ہوے خبراں عرشاں دیاں وی جاندا اے. تسی نہیں بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار میں ساری دنیا نو انج وینا جویں ہتھ تے رائی دا دانا تکی دا. پھر پیچھے آ جاؤ. پر میں میرا کوئی بھی غلام ایسا نہیں جیڑا میرے تے درود و سلام پڑھے تے میں نہ سنا. لالا نہیں یہ کری ذرا سینے دا زور لا کے فرمایا میرا کوئی غلام ایسا نہیں. ایک اور تو دس دیا مسیتے بیٹھے ہیں 12 بجے دا ٹائم ہو گیا سر تے سارے قرآن رکھ دیو سچے سنی جے. اس تو وڈی تے گل کوئی نہیں. تے عقیدے دی گل ہے تے ذرا ٹکا کے بولو. صرف لنگر لینی نہ آیا کرو. میں ذرا بے پرواہ طبیعت دا آدمی ہاں کدے پیسے پوسے ویکھ کے تقریر نہیں کیتی. جیڑی سچی ہے ٹھا. فرمایا میرا کوئی غلام ایسا نہیں جیڑا میرے تے درود و سلام پڑھے تے میں نہ سنا. ہاتھ پن کے سائیں دے صحابہ عرض کی تھی کلا بعد وفات کا یا رسول اللہ جدو دنیا تو پردہ فرما جاؤ گے جدو دنیا تو پردہ فرما جاؤ گے جدو دنیا تو پردہ فرما جاؤ گے کیا پھر بھی اپنے غلام دی آواز سنو گے؟ تو آڈی سبحان اللہ تا جائے جڑانے تک سارا دے بابا 14 صدیاں پہلے صحابہ نو سامنے بٹھا کے فرمایا میرے صحابہ اسمعوا صلاتا اہل محبتی وعارفہم وجبتو شفاتی یوم القیامہ. فرمایا قیامت تک جیڑا میرا امتی پیار لڑ درود و سلام پڑے گا میں محمد دا سلام سنا گا بھی عرفات جانا گا بھی اور تے سلام دا جواب بھی دیاں گا. کل قیامت والے دن بازو تو پکڑ کے جنت بھی لے جاواں گا. یہ دا مطلب ہے ساڈا سلام مدینے والا سندا کہ نہیں؟ سر ہلا دیو پت نہیں سننا. میں تیرا چھوڑیا جڑا موبائل تیرے ہاتھ چ جی بڑی ملنا میں کی ملنا پاکستان بندہ ہوئے یو کے گل امریکہ گل. اچھا میں کہ کیا بنایا؟ جی انسان بنایا. میں کہ عقل کیا دیتی؟ اور بڑا بے وقوف آدمی ہے جنہوں اجے بھی گل عقلی دلیل نال بھی سمجھ آوے. انسان دی بنائی ہوئی شے سن سکدی ہے تے جس محمد نو رب بنائے اس واسطے کوئی بندہ چپ نہ رہے. انشاءاللہ وہ گونگا ہو جائے جڑا اچھی نہ بولے. رل کے پڑھو الصلاۃ گوڈیاں تو ہتھ لا گوڈیاں تو ہتھ لاؤ گوڈیاں تو سونے
رب دا یار بڑائی سونا سونے رب دا یار بڑائی سونا سونے یا اللہ جڑا تیرے نبی نو سونا آکھے او دا مقدر سونا کر دے سونے رب دا یار بڑائی سونے رب دا یار بڑائی سونا امت دا غم خار بڑائی سونا سونے رب دا یار بڑائی جلو ویخ کے عاشق سیلا تھار دینے جلو ویخ کے عاشق سیلا تھار دینے سونے دا دربار بڑائی سنگی آئے بیٹھے اللہ تہاڈا آنا قبول کرے تقریب محفل تو ہن شروع ہوئی جی میں تانوں سچی گل پیانا قرآن حدیث بیان کراں گا کٹے کدے نہیں چھڈے سچے ہیں نا ایک مینوں آندا مولوی جی میں کہاں جی وہ جی سچے میں کہاں جی سچے میں تانوں آکھیا مسجد دے سارے قرآن میرے سر تے رکھ دیو چلو بندے بہتا واسطہ مندے نے مینوں سیدہ دی چادر دی قسم سچے سننی نے میں اگر دلیل پیش کرائیں دیتے تھے ایک لمبی فہرست ہے اچھا جندہ ابا ڈاکو ہوئے کدے انہیں چوک سے آکھیا بھی ہوئے سچے ہاں سیرہ لا دیو اسی شریف لوگ ہاں اچھا تے جندہ ابا ولی اللہ ہوئے اس حال بعد درست کر کے زمانے نو دس دے سچا کیوں سچے نے ساڑھے نال ایک منوں دا مولی جی داتا صاحب سچے ہیں میں کہا ہے نے تیرے ویڑے سن رب محمد دی قسم ہے اگر کوئی جنتی عقیدہ تے اہل سنت دا کیوں آئی لوگ آدھے ہم میں بڑے کرکٹر ہیں ہم میں جناب بڑے بالی ووڈ ہیں ہم میں بڑا وزیر ہے ساڑھے مستقبل بڑے جناب تکڑے وزیر اعظم دا تعلق ہے میں زبان بند کر رہے تیرے ویڑے چے چور تے ڈاکو ہو سکتے ہیں پر داتا صاحب تیرے ویڑے چے کوئی نہیں پیر فرید تیرے ویڑے چے کوئی نہیں سلطان باؤں ساڑھ تیرے ویڑے چے کوئی نہیں رب محمد دی قسم ہے ایک سنیاں دا ویڑا ہے اگر پیر فرید نظر آئے گا تے ساڑھے ویڑے چے لاہور دا داتا نظر آئے گا تے ساڑھے ویڑے چے کجمیر دا خواجہ نظر آئے گا تے ساڑھے ویڑے چے کل کے کرنا چاہنے ہیں اور نبی دے سارے صحابہ نظر آنگے ساڑھے ویڑے چے سنیاں دے پیر مولا علی نظر آنگے تے ساڑھے ویڑے چے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اور ایک بات ذہن سے رکھنا آج جناب بھی کچھ چٹ لایا جناب بھی چٹ لایا میں کچھ تنقید نہیں کروں تنقید اصلاح تاک کے نا فقیر طبیعت چی نہیں رکھا ململا لیکن میں اصلاح بھی اس ادب نال کرنا شاہ اوراں کے ہاتھ بن کے جناب اگے ساڈے تے کر دے چلے سیدہ زہرا دے خیرات دا صدقہ چل دینے پے پر ساڈی قوم نو دسو ابو بکر اس جنے دا نام ہے جڑا اج بھی حضور دے نال ستا یہ اج تنقید نہ شاہ نہ ہاتھ بن کے عرض پہ کرنا سچی ہون دی دلیل ہے کہ اسی حضور دے صحابہ دے بھی نوکر ہیں میرا یہ عنوان نہیں سنگی میں تھوڑا جا ٹچ دے ساں اہل بیت بھی دے اسی عقیدت منداں اور قریب آ جاؤ 10 محرم دا دیہڑا سی جمعہ دا دن سی بوقت جمعہ سی میرے امام نے جدو سب کچھ قربان کیتا اگر لفظ نہ بخاواں اینے بندیاں چ گھر ریکارڈ ہوندی میں ذمہ دار میرے امام حسین پاک خطبہ دیتا یزیدیاں نو فرمایا جان دیو میں کون ہاں جان دیو میں کون ہاں لیکن انہوں نے کی پتہ ہے کس شان دا مالک ہے اب میں ہولی ہولی میں بولنا اچھی نہیں بولنا اچھی تسی بولنا ہے سید فرمایا جی آکھو تے میں دساں میں کون ہاں یا اللہ وہ بندہ بولے جڑا ایتھے بیٹھا امام حسین 14 صدیاں پہلے حضرت امام حسین 61 ہجری دے اندر دس کے گئے میں دساں میں کون ہاں حضور کون ہو فرمایا میری اماں دا نام زہرا ہے میں خود آہستہ بول رہا ہوں میرے بابے دا نام مرتضیٰ ہے میں خود آہستہ جے بول رہا ہوں میرے نانے دا نام مصطفیٰ ہے
یا اللہ جڑا انہاں تے بولے او دا مقدر اونچا ہو جائے. فرمایا جان دیو میں کون ہاں؟ میری اماں زہرا جنتی عورتاں دی سردار ہے. جان دیو میں کون ہاں؟ میرا بابا مرتضیٰ قیامت تک دے ولیاں دا سردار ہے. جان دو میں کون ہاں؟ میرا نانا نبیاں دا سردار ہے. فرمایا او علی دا بچہ ایک تانوں دسنا چاہندا ہے میں کون ہاں؟ کربلا دے میدان وچ حضرت امام حسین نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل سنت والجماعت. میرے نانا فرما کے گئے سن میرا حسن میرا حسین جنتی جواناں دا سردار ہے تے سنیاں دیاں اکھاں دے نے تارے. 14 صدیاں پہلے میرے نبی یہ گل کی کربلا حسین دسی. یہ مطلب سید دس گئے او لالا میں کل بھی سنیاں دساں. مزاج بڑا سچا عقیدہ اہل سنت دا. دلیل کی ہر سچا ساڈے نال ہے. دلیل کی ہر سچے نال ساڈی محبت ہے. تسی ہن شیر شور دی اڑیک چ جے چلو میں حدیث تو غاز کرنا. اللہ دی قسم ہے میرا موضوع عظمت قرآن گن دے جایا جے جتنے بندے بیٹھے ہو میں اتنی حدیثاں سنا دے ساں. عظمت قرآن ایتھے بھی ایک گل ابتدا ذہن نشین کرو. سنی دی سادہ تعریف کی ہے اسی حضور دی ہر نسبت دا حیا کرنے ہاں. کیوں؟ جدا رشتہ میرے نبی نال ہو گیا وہ شے ماڑی نہیں. جدا ناتا میرے نبی نال ہو گیا وہ ماڑا. ہن اگر اسی نبی دے صحابہ نو منیا ذاتی حیثیت تو نہیں حضور کے صحابہ ہیں اہل بیت دا حیا ہے تے حضور دے اہل بیت نے. یہ دا مطلب ہے جدا رشتہ نبی نال ہو گیا وہ سب تو اعلیٰ. میرے نبی نبیاں چوں سب تو اعلیٰ. نبی دی اولاد سب تو اعلیٰ. میرے نبی دے صحابہ وچوں سب تو اعلیٰ. نبی دی زوجہ تمام نبیاں دی زوجہ چوں اعلیٰ. ہولی ہولی میں بولنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ تمام زوجہ چوں اعلیٰ. حضور دی امت تمام امتاں وچوں اعلیٰ. محمد دی کتاب تمام کتاباں وچوں سب تو اعلیٰ. اور ظلمت تباہی ہے اس دور جان بچانا سوکھی جے ایمان بچانا اوکھا ہے. پر 14 صدیاں پہلے میرے نبی پہلی حدیث عظمت قرآن تے سنان لگیاں. توجہ تہاڈی چاہواں گا. میرے نبی ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بہ لم تضلوا بعدی احدہما اعظم من الآخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض فیترۃ اہل بیت ولن یتفرق حتی یرد علی الحوض. سارا دے بابا جان دے سن قیامت دے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا 5 سال دی بیٹی دی عزت نہیں بچے گی. ایک ایسا زمانہ آئے گا ہوئے گا مسلمان پر صبح شام شراب دی بوتل دے ہاتھ وچ ہوئے گی. میرے نبی جان دے سن قیامت دے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ محفل سنن تے آ جان گے پر فجر پڑھن واسطے بندے مسیتے نہیں آن گے. پر میرے نبی فرمایا جدوں گمراہی دے جناب میدان عروج تے ہوئے سارا دے بابا ارشاد فرمایا اگر ایمان بچانا چاہندے ہو تے میں 2 وزنی چیزاں دے کے جان لگیاں. ایک تنا قرآن ہے ایک تنا اہل بیت ہے. فرمایا جدا رشتہ قرآن نال ہوئے گا اوے وہ بھی گمراہ نہیں ہوئے گا. جدا رشتہ محمد دے خاندان نال ہوئے گا وہ بھی گمراہ نہیں ہوئے گا. گل سوکھی کرنا جدے سینے چ قرآن ہوئے گا او دا ایمان بھی بچ جائے گا. جدے سینے چ محمد دا حسین ہوئے گا. میں جی دوسری حدیث سنان لگیاں. سرکار کی فرمایا اس قرآن پڑھو. فرمایا 3 چیزاں اپنی اولاد کو سکھاؤ. کنیاں چیزاں؟ کیڑی کیڑی؟ فرمایا ایک میری محبت. دوسری حدیث ایک میری اہل بیت دی محبت. قرآن دی تعلیم. تیسری شے سائنس سمجھ نہ آئی کہ سمجھانا چاہ رہا ہے. میرے نبی فرمایا اس مولوی کو قرآن پتر نو پڑھایا جے جدے سینے چ میرا پیار بھی ہوئے. آؤ باب محبت میں گل ذرا قریب لے کے آنا وا. اج دا جلسہ بھائی عدنان صاحب تھے انہاں دے رفقا نے انعقاد کیتا. اج اسی عظمت قرآن واسطے کٹھے ہوئے ہاں. دسنا چاہنے ہاں کائنات عالم نو جویں میرے نبی نبیاں وچوں سب تو اعلیٰ. بس میں گل ختم کرن دے قریب آنا جویں میرے نبی نبیاں وچوں سب تو اعلیٰ ایویں میرے نبی دے صحابہ تمام نبیاں دے صحابہ وچوں سب تو اعلیٰ. جویں میرے نبی سب تو اعلیٰ ایویں نبی دی ازواج تمام نبیاں دی ازواج وچوں اعلیٰ. جویں میرے نبی سارے نبیاں وچوں اعلیٰ ایویں میرے نبی دی امت بھی تمام نبیاں دی امتاں وچوں اعلیٰ. اور جویں میرے نبی سب تو اعلیٰ ایویں میرے نبی دی کتاب قرآن بھی سب تو اعلیٰ. ایک ایسی کو کتاب ہے جدے پر قرآن دے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ
و شفاء و رحمہ، فرمایا اے قرآن شفا بھی ہے، اے قرآن رحمت بھی ہے۔ اوے بیلیو اج تیرا میرا رشتہ قرآن نال کیسا ہے؟ ساڈی الماری دی اتلی سطح تے قرآن پیا ہویا ہے، پایا پایا کھٹا قرآن تے چڑھیا، پر کدے اسی قرآن چک کے پڑھن دی کوشش نہیں کیتی۔ اج مولوی نو آندے نے مولانا ساڈے گھر جادو ہے، ساڈے گھر کالا علم ہے۔ میں کہا سب تو بڑا جادو دا علاج میرے رب دا قرآن ہے۔ جدو خارج بڈھی ماں کھول کے قرآن پڑھے گی، جدو خارج تیرا باپ قرآن پڑھے گا، جدو خارج تیری بیٹی قرآن پڑھے گی، رب محمد دی قسم ہے کدے جادو نہیں ہوئے گا، کدے اس گھر دے اندر بے روزگاری نہیں ہوئے گی، کدے اس گھر دے اندر فاقہ نہیں ہوئے گا۔ میرے کریم نبی نے ارشاد فرمایا اللہ نے میری امت دی کامیابی قرآن وچ رکھ دیتی ہے۔ دوسرے مقام تے میرے نبی نے فرمایا صحابہ کہ مینوں دسو سب تو زیادہ مالدار کون ہے؟ صحابہ فرماتے نے سونے عبد الرحمن بن عوف بڑا مالدار ہے، عثمان غنی بڑا مالدار ہے، پر میرے نبی نے فرمایا نا نا سب تو زیادہ مالدار ہوئے جنہوں سب تو زیادہ قرآن یاد ہے۔ اج مولوی نو 1000 روپیہ دے کے احسان کرنے والی قوم سال بعد اج اس مولوی نو عید دینی، او جڑا پاٹا نوٹ چل گیا تے مولوی تیرا مقدر نہ چلیا تے میرا مقدر۔ پر ایتھے کو علماء بیٹھے نے تے ہاتھ بن کے آنا، کدے کسے دنیا دار دے اگے ہاتھ نہ پھلایا جے، کدے او دے بوئے تے جا کے دانے نہ منگیا جے، کدے او دی جیب نہ ویکھیا جے، کیونکہ میرے نبی فرما گئے نے سب تو زیادہ مالدار ہوئے جڑا سب تو زیادہ قرآن یاد ہے۔ اے علماء تے حافظو تہاڈے مقدر تو صدقے جاواں، جدوں تسی مصلی تے کھڑے ہو جاندے ہو ہاتھ بن کے آندے ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بڑے چودھری بھی تیرے پیچھے، مالدار بھی تیرے پیچھے، بڑے ایم این اے تے منسٹر بھی تیرے پیچھے، کیوں؟ سب تو بڑی دولت قرآن تیرے کول ہے۔ تینوں مینوں اس قرآن دی قدر دا نہیں پتا، سچی نہیں پتا۔ گھر چ ہر چیز رکھی وہ واسطے علیحدہ مول بنایا، برتنا واسطے انہوں کی سادے جے وچ بڑا جناب برتن رکھے نے، جتیاں واسطے علیحدہ ڈبا، زنانیاں دے ڈنٹنگ پینٹنگ دا علیحدہ ڈبا۔ پر کدے گھر جا کے ویکھی تیرے گھر دی دلیز تے رب دا قرآن بھی پیا ہے، پر کدے کسے چک کے پڑھیا نہیں ہے۔ اس قرآن دی قدر پوچھنی ہے تے سید اصغر تو پوچھ، اس قرآن دی قدر پوچھنی ہے تے حضرت علی اکبر تو پوچھ۔ تینوں کی پتہ اس قرآن تے تیرا میرا کی خرچ ہویا؟ جے سید گھرانے دا خرچ ہویا او دا نا حسین ابن علی ہے، 10 بار رمضہ بیاڑا ہے، علی اکبر تے قاسم عباس قربان کر کے نیزے تے قرآن پڑھ کے حسین نے دسیا ہے۔ اللہ دی قسم ہے جیڑا قرآن پڑھے گا، جیڑا قرآن نال محبت رکھے گا، جیڑا قرآن نال رشتہ رکھے گا، جیڑا قرآن نال ناتا رکھے گا۔ غازی عباس علمدار اپنے بازو کٹائے، علی اکبر اپنی جوانی پیش کی تھی، علی اصغر اپنا بچپن پیش کی تھا، حضرت قاسم دا سیرہ پیش کی تھا، سیدہ زینب مدینی علمو عرض کی تھی لالا آج میں تیرا تھی سب کچھ قربان کر کے ایک تیرا قرآن بچایا۔ آج اسی حسین دی یاد اچ روے، او گولا بندہ جنہیں پورا سال قرآن نہ پڑھیا، او بندہ بھی اپنے حسینی آکھے جڑا ذکر حسین دا کرے، پر کدے مولا حسین دی تعلیمات تے عمل نہ کرے۔ ادا مطلب بیلیو جڑا اپنا رشتہ قرآن نال رکھے گا، ارادہ قرآن نال رکھے گا، تعلق قرآن نال جوڑے گا، لانا مصطفیٰ وی راضی نواسا حسین بھی راضی۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ کیا بات ہے، واہ آپ بچہ ایتھے کوئی بچہ بیٹھا ہے جنہیں حفظ کیتا ہے، وہ کتھے ہے ٹھانا آیا کھڑا ہو بھئی تیرے مسئلہ لوکاں نے سمجھائیے اُراں تا آغا آ بچہ سمجھیا جے کی نہ ہے ابو دا تو لگنا ہے غریب دا پتر، کیونکہ بادشاہی ملدی غریباں نوں۔ ایک بچہ
جڑا صبح صبح گھروں نکلیا بوسکی نہیں پائی, لٹھے دا جوڑا نہیں پایا, مہنگی ٹوپی نہیں, غریب دا بیٹا ٹٹی جتی نہیں کھڑا رہے مسئلہ سننا تو ٹٹی جتی پرانے کپڑے. ایک غریب دا بچہ جا رہا ہے, ایک پاسے چودھری دا بچہ نویں وردی ٹیفنات تچ روپیہ 100 جیب وچ. اے چودھری بچہ سکول پڑھن چلے آئے, اے غریب دا بیٹا جدو گھروں نکلیا نورانی قاعدہ نے سینے نال لایا ہویا ہے. ادھر جدو چودھری دا بچہ ہے انہیں آدھا علم جڑا انہیں پڑھنا ہے بیگ انہیں کنڈ پیچھے رکھیا ہے. میں کہے کی ہے جواب دے کے میں نے دسیا گیا مولوی چپ کر جا. اے چھوٹا بچہ غریب دا بیٹا قاعدہ سینے نال لا کے نے دسیا ہے اے قبر وچ بعد جاواں گا اے قرآن سفارشی بن کے پہلے آ جائے گا. جنہیں جناب 10-12 انگلش دیاں کتاباں کنڈ پیچھے رکھیاں نے انہیں دسیا ہے اے علم پیچھے رہ جائے گا. انہیں اس بچے دی سپارہ 18 پارے پر میرے نبی فرمایا جس دن بچہ قرآن حفظ کرے ٹلی سبحان اللہ ٹلی ایویں دی تقریر اوکھی جی ہوندی جے شروع ہونی. فرمایا جس دن قرآن بچہ حفظ کرے ماں ہار پاندی ہے باپ ہار پاندا ہے. میں کئی بابے غریب روندے ویکھے میں کہ بابا رونا کیوں ہے؟ انہاں کہ کربلا دے بچایا ہویا قرآن میرے پوترے نے حفظ کر لیا ہے. میں اس واسطے راضی اللہ وا اج میرا بیٹا حفظ قرآن پڑھیا ہے ہن میں تہاڈی سبحان اللہ چیک کراں گا جے جاگ دیو. میرے نبی نے فرمایا جڑا قرآن حفظ کرے قرآن مکمل کرے عمدہ کیے. فرمایا حضرت جبریل امین. کون جبریل ہے؟ جڑا کتب سماویہ دا حافظ ہے, جڑا بیت المعمور دا امام تے خطیب ہے, جڑا فرشتیاں دا سردار ہے. جدو غریب دے بچے نے قرآن حفظ کیتا فرمایا جبریل خود آ کے ایسے بچے دے متھے تے بوسا کردا ہے. ہن دسو بھی جے نے انگلش پڑھی 8-10 سالاں چ اس بوڑ نو کی پتہ ہوے دی شان کی پتہ ہوے اس بوڑ نو اس غریب دی شان کی ہے. یقول ما سلک طریقا یطلب فیہ علما استق اللہ بہ طریقا من طرق الجنۃ فإن الملائکۃ لتدعى اجل ادار رضا لطالب العلم ان العالم يستغفر له من في السماوات والارض والحيتان في الجوف والماء ان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وہ ٹولا نہیں حدیث ہے. قرآن پڑھنے والے دی شان کی ہے. پہلے دن نکلیا کدوں اچھی بولا بیٹا طالب علم پہلے دن نکلیا. ہن میرے نبی دی حدیث سن کے جے سینہ ٹھرے تے بولیا جے فرمایا زمین تے بچہ قدم بعد وچ رکھدا ہے فرشتے آدے پر پہلے وچھا دیندے نے. سبحان اللہ. ویسے سارے نہیں آکھی میں دوبارہ بندے لبنا جڑے ایڈی وڈی گل تک چپ کر کے بیٹھے نے. فرمایا زمین تے اچھا یہ نورانی قاعدہ ہے. اجے نے قاعدہ پڑھیا قرآن پڑھیا سر لا دیو میں سمجھ جاؤں گا جاگ دے بیٹھے ہو. لنگر بھی ہے جے کی او گوڑ ہوئے گوڑ والے چاول. پہلے دن ایک کرو نکلے میں مسئلہ سمجھانا بھی چاہنا تقریر ہوندی رہندی. پہلے دن نکلیا یقول ما سلک طریق یطلب اسلک اللہ بھی طریق. علم دین دی اصول واسطے نکلیا, قرآن دی تعلیم واسطے نکلیا, حدیث دی تعلیم واسطے نکلیا. جملے میں دینے نے چاس تسی لینی گے کیونکہ میرا حسین خوش ہو جائے گا, رسول خوش ہو جان گے. بندے ایڈی وڈی گل تے بولے. فرمایا اے بچہ زمین تے قدم بعد وچ رکھدا ہے فرشتے آدے پارے دے قدماں تھلے پہلے وچھا دیندے نے. نہیں حدیث دی چاس لینی چاہیے. پھر میں نہ اے بچہ پہلے دن نکلے تے شان ہے, پہلے دن نکلے تے شان ہے, پہلے دن نکلے تے شان ہے. اور ڈبے پیرانو کی پتہ ہوئے میں گل کی کرنا پیا. پہلے دن نکلے تے اے شان ہے. جدوں بچہ علم دین پڑھ کے حافظ قرآن پڑھ کے سر تے پگ رکھ کے کار آندا ہوئے گا اللہ ہی جانے پھر دی شان دا کی حال ہوئے. حدیث ایتھے مکی تہاڈی سبحان اللہ مکی. اگلے لفظ سنو حدیث دے
تے اس درس نو اور کامیاب کرنا ہے تسی. میرے نبی فرمایا ہوندا کی ہے آ جڑا علم دین پڑھنے والا بچہ ہے نا طالب علم اب بیٹا بیٹھ جاؤ میرے شاباش آ بچہ آ جڑے بچے پڑھ رہے نے سرکار فرمایا زمین دیاں جنیاں مخلوقاں نے وہ بھی دی خیر منگ دیاں نے. چلو ہجے بھی سبحان اللہ سارے قرآن دی عظمت ہے نا. زمین دی جنی مخلوق ہے وہ بھی یہ دی خیر منگ دی ہے, آسمان دی جنی مخلوق ہے وہ بھی یہ دی خیر منگ دی ہے, درختاں دے جننے پتے نے قرآن پڑھنے والے واسطے دعا کردے نے. میرے نبی فرمایا سمندراں دیاں جتنیاں مچھلیاں نے قرآن پڑھنے واسطے دعا پڑھنے والے واسطے دعا کر دیا نے. اگلا جملہ بیٹا جے دل نو لگے تے سبحان اللہ مولوی نو بک بک کرن لگیا گل نہیں بننی. فرمایا ان فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. فرمایا جویں تاریاں وچ چن ہوندا ہے نا ایویں بندیاں وچ ایک مولوی دی شان ہوندی جے. تاریاں چن واہ دسدا کہ نہیں بولو. ایک عزت کدی وجہ تو ملی کدی وجہ تو اچھی ذرا بولو کدی وجہ تو. چلو میں ایک حدیث تمہیں اور سنانا سواد بڑا ہوں تو. سیدنا خالد بن ولید یہ حضور دے صحابی نے بڑی عزت کمال شان رتبہ ایک علاقے چلے گئے جاگ دے ہو ایک علاقے چ گئے کافراں دا علاقہ سی. خالد پاک نے فرمایا بھی گل اے وے ہن آ گئے نے ساڈے نبی تے انج کرو تسی کلمہ پڑھو آ لالا ایک کری دھیان کریا جے کلمہ پڑھو. کلمہ کنہاں نو آکھیا بولی لالا او اگوں مڑ کئی ہوندے نے وکھی چ بولن والے بھی انہیں کہا جے اسی نہ پڑھیے تے سمجھ اڑائی کہ کوئی نہ جے نہ پڑھیے تے. خالد پاک فرمایا جے نہیں پڑھنا جے نا تے مڑ پیسے دیو ٹیکس. کافر بنتے تو رہو نا اقلیت بن کے رہو ٹیکس دیو. وہ ادھر ایک منڈا اٹھیا وہ بھی وکھی جو بولیا یہ پیسے بھی نہ دئیے تے. خالد بن ولید فرمایا پھر جان دے نہیں ساڑیاں ڈانگاں سور لگی کہ کوئی نہ. کنیاں گلاں کلمہ پڑھو بیٹا حاصل ہو جاؤ. دوجی گل ٹیکس دیو تے تیجی گل اور ڈانگاں یہ دا مطلب ہے ڈانگ بھی کچھ ہے تو ہے نا. انہاں آکھیا بھی گل ہے خالد بندے ساڈے ہن نکھرے پھردے نے سجے کھبے تے سانوں کو ٹائم دے اسی مشورہ لئیے کر تے مڑ تینوں دس دنے. خالد پاک فرمایا یہ مطلب انہاں دی پرانی عادت ٹائم لین دی. کوئی تو سر نہیں بندے ہوئے نہیں نہ بیٹھے سن ٹائم تھوڑا جا ہور او رات ظاہری گل ٹائم انہوں نے مل گیا. اس تو سوکھی بولی تو سر نہیں لگنی میں ایڈا سوکھا سمجھانا. وہ بندے اکٹھے ہو گئے پرے ہو گئی بھی لے بھائی مسلمانوں دا بندہ جایا سی تے انہیں آکھیا کلمہ پڑھو. پڑھنا جے وہ جو ایک بندہ بولیا نا کلمہ پڑھنا ہے تے دوجے بول کے کہ میں پڑھنا اسی نہیں پڑھنا. انہیں آکھیا جے کلمہ نہیں پڑھیا تے دوجی گل بھی سنی جے کوئی پیسے پوچھے ایویں اسی نہیں دینے پیسے. انہیں آکھیا مڑ تیجی گل بھی سنی جے ڈانگا. انہیں آکھیا بھی کدے پنڈاں نال بھی بندے لڑے کام تینے نہیں کرنے. وہ بندے سیانے بھی بیٹھے ہوندے نے چار. انہاں کہا بوڑھو کام ایک تے کرنا ہی پینا جے یا پڑھو کلمہ یا ٹیکس دیو یا ڈانگاں واسطے تیار ہو جاؤ. رل کے کافر بہ گئے میٹنگ شروع ہو گئی. کریے کی کلمہ نہیں پڑھنا ٹیکس بھی نہیں دینا. ایک بول کے آندا ہے مولا علی دیاں ڈانگاں چلیاں نہیں جانیاں ابو بکر دیاں ڈانگاں عمر پاک دیاں ڈانگاں صحابہ دیاں ڈانگاں. ہن مسئلہ کوئی حل تک کرنا ہے. ایک بول کے آندا ہے چلو میں دسنا وا ساڈے علاقے دی زہر بڑی مشہور ہے. اسی خالد نو آندے ہاں خالد جے تو سچا تیرا نبی سچا
اسی پھر خالد بن ولید نو آندے خالد اگر تو سچا ہے تیرا نبی سچا ہے اگر تیرا دین سچا ہے تو پھر زہر پی لے رل کے میں نے زہر میں دی خالد بچنا کوئی نہیں جدو خالد بچنا کوئی نہیں تے ساڈا کم بھی بن جائے گا ادھر جدو ٹائم آیا حضرت خالد بن ولید آ گئے دوجے پاسوں بھی شیخ رشید دوجے پاسوں بھی بندے آ گئے حضرت خالد بن ولید نے آکھیا گل کرو نا ہاں بھائی کلمہ پڑھو گے انہاں کا ساڈا چٹا جواب ہے ہاں ذرا بولو نا تسی کی کرو گے جناب ٹیکس دیو گے انہاں کا ٹیکس بھی نہیں دینا ہاں پھر ساڈے نال لڑو گے ایک بول کے آندا خالد تیرا امتحان لین لگیا فرمایا امتحان بے ایماناں دے نہیں دینے جڑا ہووے زہرا دے بابے دا عاشق ذرا دل راضی کرو نا انہاں کا لانا ذرا گل لے وے ساڈے علاقے دی زہر بڑی مشہور ہے اگر تسی زہر پی کے بچ گئے تے اسی کلمہ پڑھ لاں گے خالد پاک دی اکھاں چ آنسو آ گئے میرے ال ویکھیا جے گل سمجھ آئی فرمایا کملیو گل آ گئی ہے میری یاری دی گل آ گئی ہے میری محبت دی گل آ گئی ہے میرے عشق دی ہن پیالہ ایک نہیں پیالے لیاؤ دو جناب خالد بن ولید دو میں پیالے پکڑے آقا اندر خالد ذرا پینا ویکھو ذرا قرآن دی طاقت کی ہے سکتا جناب خالد بن ولید نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورت داہا دیاں پہلیاں 4 آیتاں پڑھیاں پڑھ کے جدو جناب پیالہ ہاتھ چ پکڑیا جہاں پیتا ہن جدے سامنے قرآن پڑھیا جائے جہاں خالد نے زہر والا پیالہ پیتا پر رب محمد بھی قسم ہے ایک کافر نے خالد انہیں ڈگ پے گا اے خالد انہیں ڈگ پے گا اے خالد انہیں ڈگ پے گا خالد نے دوجا لیاؤ چکر ضرور ہے ساڈی تا مویا زہر جڑا سونگ لوے او ٹپ جاندا ہے اے پیالہ پی کے اوکے جہاں دوسرا پیالہ آیا اوے بیلیو مسئلہ سمجھیا جے جناب خالد بن ولید پاک نے پکڑیا پھر قرآن پڑھ کے پیتا اے انہیں آندے نے خالد ڈگ پینا ہے فرمایا چپ کرو ایتھے ہی ہن جدو سیدنا خالد بن ولید نے دوویں پیالے پیتے نے فرمایا ذرا لیاؤ وڈے وڈے چودھریاں نو انہاں سرداراں نو سامنے لے کے آ سارا پنڈ اکٹھا ہو کے سیدنا خالد دے قریب آ گیا ہن ایویں دی سبحان اللہ آوے تھکاوٹ اتر جائے پتہ لگے بھی 9 بجے تقریر ہے حضرت خالد دے سامنے آ کے اندر نے خالد ایک گل دسے نا تینوں زہر دے پیالے نے اثر کیوں نہیں کیتا سانو ساڈی زہر تے بڑا مان ہے چھوٹے تے بڈھے تے بچے جوان بننے ہاتھ ویکھیا جے گل قتل نہ کریا جے آندے نے خالد سانو ساڈی زہر تے بڑا مان ہے جڑا سنگ لوے مر جاندا ہے تو پی کے کیویں بچ گیا فرمایا چبلو چپ کر جاؤ کانو تہاڈی زہر تے مان ہے میرے زہرا دے بابے دی غلامی تے مان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ عظمت و شان مصطفیٰ عظمت قرآن کیا بات کیویں دی گل کیتی تانوں زہر تے مانے مینوں زہرا دے بابے دی غلامی تے مانے اس پنڈ والے جے رشتہ قرآن نال ہوے پھر زہر جئی مصیبت بھی بندے دے نیڑے نہیں اوندی جے تعلق رب دے قرآن نال ہوے جے ناتا رب دے قرآن نال ہوے جے رشتہ رب دے قرآن نال ہوے زہرا دے بابا دی بارگاہ وچ جنا صحابی آیا وظیفہ بھی لے سونا کپڑے بھی ماڑے سواری بھی پیسے بھی کوئی نہ غربت بھی عروج تے وے یہ دا مطلب ہے بندہ غریب ہوئے تے کدے مولوی کول نہیں ہوندا پر کیسا مان ہے میرے نبی تے سونیا کپڑے مارے 6 دھیاں دا کلا بابا پیسے کول کوئی نہیں میرے نبی نے فرمایا عمل میں دسنا وا سنا وظیفہ میں دسنا کی یا رسول اللہ فرمایا قرآن دیاں 5 سورتاں پڑھیا کر کنیاں سورتاں فرمایا سورۃ الکافر دوسری سورۃ الناس تیسری قل واللہ
چوتھی کل اعوذ برب الفلق، پنجویں کل اعوذ برب الناس۔ حضرت عبداللہ بن عباس آندے نے جدوں میرے نبی نے فرمایا کر جا کے اے 4 سورتاں پڑھیا کر، توجہ بیٹا اے 4-5 سورتاں کر جا کے پڑھیا کر، اللہ تیرے رزق وچ برکت دے گا۔ فرمایا اسی تو ویکھیا انہیں گھر جا کے قرآن پڑھیا، 5-7 دنوں تو بعد جدوں واپس آیا ایدے کول اٹھے سونا لباس پایا، اٹھ تے مال لبیا، سامنے روندا میرے نبی دے کول آیا۔ میرے نبی نے فرمایا کتھے گئی غریبی؟ بن کے بے کریمہ رب دے قرآن دے پڑھن دی وجہ تو اللہ نے میری غریبی امیری وچ بدل دیتی ہے۔ 100 ہتھ رسا تے سرے تے گڈ آج قرآن، آج قرآن۔ باقی آپاں جیڑا قرآن دا حال کیتا اخبار پڑھن چڑ جی دا سید والے کئی جاندے نے اجے وی مسیتے آن نہیں ہوندا تے سگٹ لائی چالے پٹے تے مڑوں اخبار پڑھنی، پڑھ لے خبر مران کھائیں گے۔ پر اس بابے نو آنا چاہنا بابا جیڑی اخبار ایک دن دی خبر دیوے انہوں پڑھن اوتھے چلے جانا ہے تے جیڑا قرآن قیامت تک دیاں خبران دیوے۔ ایک اور تو میں وصیت کروں عمل کر سو کم آئے گی وصیت۔ کدے بھی نہ کسی طالب علم نو ویکھ کے حقیر نہ ہویا نہ سمجھیا جی انہوں۔ کدے طالب علم دی ٹوپی میلی، کپڑے میلے، جتی ماڑی کدے نہ آدھے آپ نو آکھا جی ویاہ وے مولوی، نہ 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 اللہ دی قسم چاہ کے نہ 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 نہ، بلکہ کرنا کیے اگر طالب علم آ رہا ہوئے نا تے ہاتھ بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ تیرے کوڑوں لنگے وہ دے نکے نکے ہاتھ چک کے انہوں آکھیں پتر ذرا دعا کر، قرآن پڑھنے والے دی دعا بعد وچ مکمل ہوئے گی، اللہ تیرے بیڑے پہلے پار فرما دے گا۔ آخری کل تقریر ختم، مڑ کتے آئے تے 9 بجے کران دے۔ بولا میں روز جانا مینوں پتہ سٹینما بندے دا ہونا کوئی۔ خیر میں الحمدللہ اپنا ایک پیغام اچھا دے چلے۔ شاہ جی ایک بہت بڑے امام گزرے حضرت امام تبری، بڑی بلند پایا شخصیت۔ بس بھی ہن گل انج سننی جے اپے دی سن دے جی دھیان نال۔ حضرت امام تبری پاک 5 آپ دے ساتھی آپ دے نال سن، او پت خشبو بند کر۔ آپ ایک علاقے چ گئے علم دین پڑھنا واسطے۔ کی پڑھنا واسطے؟ آج کل چینا دے پیر بھی نکلے جی، ڈبے نہ منہ تے داڑھی، نہ پورا سال مسیتے آنا، نہ پورا سال دین دی گل کرنی۔ وڈی گڈی دا نام پیری تے نہیں ہے، مڑ تے نواز شریف وڈا پیر ہویا نا، یہ وڈی گڈی دا نام ہاتھ بن۔ MBBS ڈاکٹر ہوئے ان دا پتر ریڑی چلاون والا وہ سیٹ تے بہ جاوے تے تسی کدے دوائی نہیں اتھوں لینی۔ بزرگاں دی عظمت نو لکھاں سلام تے جڑے پیر نو سیدھی طرح وضو نہ آوے تسی گوڈے چم چم چٹا کر دیندے۔ ہسن والی گل نہیں جے، اس پیر تو تکڑا ہے حافظ جی، اس پیر اللہ دی قسم ہے اس پیر تو تکڑا تہاڈی مسجد دا امام ہے جڑا فجر ویلے اٹھ کے تانوں درس قرآن بھی دیندا، نماز بھی پڑھیندا۔ ہستے امام صاحب گئے نال آپ دے ساتھی سن، دھیان نال جی دھیان نال گل بڑی کم آئے گی۔ وہ جدوں گئے نا تے اگے آج تا علم بڑا سوکھا ہے نا، تے طالب علم تسی پتر دل لا کے پڑھیا کرو، اے قرآن دی قیمت تو میں ادا ہی نہیں کر سکدے۔ وہ جدوں علم دین پڑھنے واسطے گئے تے اگے استاد اور آکھیا بھی پترو ہن تسی سفر تو آئے جے، پڑھاواں گا ضرور پر روٹی لنگر کوئی نہیں۔ وہ تو شوق سی دین پڑھن دا۔ حضرت امام صاحب فرماندے نے ساڈی جیب 10-15 روپے سمجھان واسطے گل کر۔ اسی آکھیا استاد جی تساں دین پڑھاؤ، بھکھے رہ کے وزارہ دے بابے دا دین پڑھ لاں گے۔ کی قدر ہوئے دین دی، جیڑی قوم کاری شاید نو 80,000 دینا انہوں کی پتہ دین کی ہوندا۔ حضرت امام صاحب گئے تے نال آپ دے سنگی سن، آپ آندے اسی روز دین پڑھ دے سن۔ ابن نے ہاتھ ویکھے نے میں تقریر واسطے گل نہیں سنا رہا، ایک تبلیغ دا پیغام دینا۔
آپ آدھے نے 2-4 دن بعد پیسے امام صاحب آدھے نے جدو پیسے مکے کول ایک یہودی دی دکان سی اسی وہ دے کول چلے گئے اسی آکھا جی اسی سفر تو آئے ہیں دین پڑھنا آئے ہیں مسلمان ہاں تہاڈی دکان چوں اسی سودا لینا ہے کھان پین دا راشن کوئی ساڈے پنڈ نو شہر نو ایتھوں قافلہ گزریا تے تہانوں پیسے دے دیاں گے سمجھ آ رہی کہ کوئی پیسے دے دیاں گے تسی لکھی جانا ہے یہودی دل چ آکھیا یہودی ضرور ہاں پر جے نہ حیا بھی نہ کراں قرآن پھر بھی ان حیا تے بندا نا انہاں کہا گل ہے پترو جنہ کھانا ہے وادو پیسے میں لکھی جانا کی کراں گا ادھر امام صاحب آندے نے میں دین پڑھیا جدو پڑھ کے مکمل ہویا تے جدو میں او دا دروازہ کھڑکایا سبحان اللہ ذرا چھت نہ لگے ایویں نہیں امام صاحب نے جدو آمن لگیا دروازہ کھڑکایا اندروں یہودی نکلیا میں بول کے آکھیا بابا اسی چلے ہاں او کاپی لیا او کھاتا لیا او پیسے 10 کنے نے نظراں جھکا کے آندا یہودی ضرور ہاں بے غیرت نہیں ہاں بے غیرت نہیں ہاں بے غیرت نہیں ہاں چلو چلے جاؤ میں تواڈے کولوں قرآن پڑھن والیاں دیاں روٹیاں دے پیسے لواں تسی چلے جاؤ تسی چلے جاؤ میں پیسے چھڑے حضرت امام صاحب نے اسی واپس آ گئے دعاواں دتیاں اسے سال امام صاحب نے میں رب دے گھر کعبے دا حج کرن گیا ہن او بولے گا جی دی عقل ہوئی امام صاحب نے جدو حج کرن گیا پہلا چکر دوجا چکر تیسرا چکر ویکھیا تے حتیم کعبہ وچ او یہودی ادھر حضرت امام تبری آندے نے جدوں میں ویکھیا حتیم کعبہ دے وچ یہودی بیٹھا ہویا ہے میں ایک کری ویکھیا پھر رک گیا دل نو آکھیا او نہیں ہے دل نو کی آکھیا او تا یہودی ہے تے ایتھے کیویں آ سکدا ہے حضرت امام نے دوجا چکر لایا میں پھر ویکھیا پھر میں آکھیا او نہیں ہے او تا یہودی ہے تے مسلمان ہوندے نے جدوں تیجا چکر لایا میں ٹکٹکی لا کے ویکھیا اکو واری دا تبری بھول گیا ہے اوے مینوں بھول گیا ہے امام صاحب نے فرمایا بھولیا نہیں ہاں پر سوچنا تو یہودی ایتھے کیویں بولو سبحان اللہ ہر بندہ ایک کری بولے نتیجہ سونا دیاں گا بولو بیٹا بولو بولو ایتھے تو کیویں رو کے آندا تبری کی دساں میں تینوں کی جواب دیواں جڑی رات تو میرے گھر چ لوٹ کے گیا اچھی سبحان اللہ اچھی یا اللہ میں دعا کرنا ان حفظہ صدقہ جڑا اچھی بول لے پورا سار رزق وچ برکت رزق وچ برکت ہی ہوے پورا سار رزق وچ کمی نہ ہوے اللہ دی خیر ہوے اچھی کیا سبحان اللہ امام صاحب نے تو ایتھے کیویں آندا جس رات تسی چلے گئے میں ستا اکھ لگی پر لگ زہرا دے بابے نال گئی ادھر نبیاں دے نبی تشریف لے آئے لے کائنات دے مالک نبی آئے لے زہرا دے بابے آئے لے یہودی آندا میں آدھے کمرے وچ ہاں میں ویکھیا اچانک نور 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 اچانک میرے گھر چ نور بیلیو میں چلیاں پر گل یاد رکھاں گا بندیاں دھیان نال سنیا سی اے یہودی آندا ہے جدوں ویکھیا تے اچانک نور میرے نبی آئے نے سرکار نے فرمایا کھڑا ہوویں نا تینوں کلمہ پڑھان مدینیوں آ پایا آج تینوں کلمہ پڑھان مدینیوں میں آ پایا وا ہاتھ بن کے آندا نبیاں دے نبی کیوں آئے ہو فرمایا تو قرآن پڑھن والے دی خدمت کیتی ہے آج جڑا قرآن پڑھن والے دی خدمت کرے کدے کافر ہو کے مر نہیں سکدا آج تینوں کلمہ پڑھان میں آ پایا وا اے نالے میرے نبی نو ویندا ہے نالے اچھی اچھی آندا اس صورت لوں میں بولو جلو آندا اس صورت لوں میں جانا کا کے جا
یا اللہ جڑا اچھی پڑے اج رات خواب وچ زارا دا بابا آوے اگر قبر چاوے جدو میرے نبی آن اے بھی روکے آکے اس سو جانا کا کہ اور سچ آقا تے رب دی میں شان آقا جس شان تو شان نبی نے فرمایا کھڑائی ہوئے نا کسے نو کلمہ مولوی نے پڑھایا کسے نو کلمہ پیر نے پڑھایا کسے نو کلمہ خطیب نے پڑھایا اے رو کے آندہ میں آدھے مقدر تو صدقے جاواں مینوں کلمہ رب دے حبیب نے پڑھایا اگلی گل سننا لئے اندر صبح ہوئی جدو بوا کھولیا تے ڈریا میری برادری کی آکھے گی اے سمرے مسلمان میرے بچے تے بیوی کی کہے گی یہودیاں دا جدو میں بوا کھولیا تے میرے کمرے چ نور نہیں سی بولو سبحان اللہ اوے پچھلی رات دا ویلا شروع ہوندا جے پیا میری گل دھیان نال سنو اے بچیاں دا صدقہ بیڑے پار ہو جان گے یہودیاں دا جدو کمرہ کھولیا تے جاں میں ڈر نہ ڈر دوڑا دی زنانی دے نیڑے گیا او دوروں ویکھیاں دی پڑھ دے ہی کلمہ او دوروں ویکھیاں دی پڑھ دے ہی کلمہ میں خران ہو کے آکھیا جدوں میں پڑھیا پڑھن والا بھی ایک کے کلمہ پڑھان والا بھی نبی ایک کے دس تینوں کیویں پتہ لگیا اے بی بی او دی ہتھ بن کے آندی کی دساں اوے جے تو خدمت کیتی ہے تے روٹیاں میں بھی پکاؤندی نہیں جے تو خدمت کیتی ہے تے قرآن پڑھنا لے تے لنگر میں بھی پکاندی رہی ہاں اے نبی صرف تیرے کل نہیں آیا او نبی اجڑے میرے کل بھی آیا جڑے نبی نے تینوں کلمہ پڑھایا اس نبی نے مینوں کلمہ پڑھایا ایک باری نے اب میری نکاح چلو نتیجہ دئیے شیر رہن دینے ہاں اندازہ کریا جے جڑا قرآن پڑھنا لے دی خدمت کرے خدا بھی راضی اے میاں بیوی ہون جدو کلمہ پڑھیا میرا دل لے آندے ہونگے جڑے مارے نے تیریاں اوہ نینا دے او غیران جگے لئی جیتے جڑے بیٹے لے تیریاں راواں وچ او غیراں چ ہن دسو قرآن نال پیار سر ہلا دیو او کوئی تو میرے کھاتے ہن کہانی پاؤ محبت کرو قرآن 188 سمالی سرگودے دے نال ہر سال میں اتنے جانا اے سال خیر میں نہیں جانا 10 محرم سی میں اٹک ٹائم اچھا او مینوں نہ گل سنائی مولوی ساڈے پنڈ دے قبرستان چ اجے میں راوی والا تہاڈا ٹوٹ جاندا ہے ایک نہر سی قریب قبرستان دے متصل او ٹوٹ گئی تے قبر بہ گئی قبر آئے ہائے قبر بہ گئی میں صاحب ذوق بندیاں دی توجہ چاہنا چھوڑا چھارا نو کی پتا ہوئے میں کی پیان نہ دھیان نہیں نہ قبر بہ گئی نا وہ بندے کٹھے ہوئے علماء نہ مشورہ کیتا ہوں نہ کہا ظاہری بات ہے ہن کو سیٹنگ دا چکر کوئی نہ نکالو منتقل کرو ورنہ کل پھر نہ ٹوٹے گی مسئلہ بن جائے گا پنڈ دے معزز بندے آندے نے اسی لالا میرے اللہ پوت اللہ دا واسطہ ہی اسی وہ کڈیا وہ آندے نے اگے تو بہتا کفن چٹا کفن چوئے خشبو پنڈ چ پتہ کرایا قبر کیڑی کسے بندے نو پتہ جڑا سب تو بڑا بابا سی نا انہیں کہا مینوں پتہ ہے مینوں بابا یہ قبر کیویں تینوں پتہ انہیں کہا نال میری بیبے دی قبر کون ہے انہیں کہا یہ آج تو 45 سال پہلے ہولی بول سبحان اللہ ہولی بول
کتنے سال؟ 45 سال پہلے یہ فوت ہویا سی. ساڈا پڑوسی سی. انہیں کہا ہونے دی اولاد کوئی تیاں کوئی پتر. انہیں کہا جی تیاں پترے دے. خیر پتہ کروایا تھے اسلام آباد سے. بیٹا بلایا واپس. پوری تقریر بھول جو تانوں معافی اللہ رسول واسطے. یہ گل تانوں راتی نشہ دے گی اور تسی چیتے رکھو گے گل سنن دی چس آئی سی. انہاں پتر بلائے. خاندان پچھو آیا. انہیں کہا تواڈے دادے دی قبر ہے, نانے دی قبر ہے, پیو دی قبر ہے. یہ تواڈے دادا جی نے پورا پنڈ زیارت کرن والا. او دا بھی اگوں پتر بڈھا ہو گیا سی. لوگ ہن گئے, مولوی صاحب گئے. انہیں کہا تو بابے دا ایک ہی پتر رہ گیا, گل دس کی کردا سی تیرا ابا جیڑا 45 سال تو بعد بھی اوکے. انہیں کہا جی میں چھوٹا جا سا. ہن گل میں ہولی آپ سنا رہا کیونکہ میرا بھی دل ہے لطف لین. آندا میں چھوٹا جا سا, میرے ابے نو علم نہیں پڑھیا سی, قرآن نہیں پڑھیا سی, نماز پڑھنی اچھے طریقے نال نہیں آتی سی. میرے ال ویکھیا جی حضرت تانوں بڑا مزہ دے گی. آندا پر میں نکا جا سا, میرے ابے نو قرآن نال عشق بڑا سی. قرآن پڑھنا نہیں آتا سی پر قرآن اگے رکھ کے آندا سی یہ بھی سچ ہے, یہ بھی سچ ہے, یہ بھی سچ ہے. یا اللہ جڑا گونگا ہے وہ تھلے ویکھے تے باقی نے زبان دے. ہن میں تواڈے تے سوال کروں ہاں, جڑا قرآن نو ویکھ کے سچ آکھے او نہیں مردا. دس اے صاحب قرآن محمد عربی دی زندگی دا کی حال ہوئے گا؟ بننے ہاتھ ویکھو, ضابطہ درست کرو. صرف قرآن کلا واسطے نہیں رکھیا. مولوی جی کل پڑھے ساڈے ابے, اس پیو نو آنا کل پڑھاون والے بابا جی جیوندیاں دے پتر نو کدے قاری صاحب کو لیا کے بٹھا. صرف وہ پتر مرن تو بعد دیکھ تے کل نہیں پڑھے گا, تیری قبر تے جا کے بھی رب دا قرآن پڑھ لے گا. اللہ کریم سانو حضرت میاں مراد ایک لمبا ایک میری ذہن وچ واقعات نے قرآن دے فیضان دے. حضرت میاں مراد کھاریاں دے واقعات بہت بڑے اللہ دے بزرگ نے. گوگل تے تساں دا نام لکھو حضرت میاں مراد رند, پوری ڈیٹیل آ جاسی. حضرت میاں مراد پاک قرآن نال بڑی محبت کردے سن. جس دن پنڈ والے دفن کیتا نا, اور سوری جس دن آپ فوت ہوئے 3 قرآن پڑھ رہے سن. اللہ ایویں دی موت دے. قرآن پڑھ دیاں جدو جان نکلی تو بابے قرآن انج نپ لیا, انج قرآن نپ کے. ہوں بندیاں قرآن کھچیا پر جیوندیاں بابے نہیں چھڈیا. ہوں قرآن بابے نو کیوں چھڈیا؟ ویس مائی انہیں بڑی کوشش کی تھی بھی بابا جی ہوں قرآن چھڈو. میں نا بابے دی گل نہیں ہوئے, قرآن آپ ہی نے چھڑ رہا سی. ایک مرید قریب آیا, انہیں ہاتھ بن کے آخیا بابا جی اللہ دا واسطہ جے ایک کاری چھڈ دیو, غسل دے لیے پھر ایتھے ہی رکھ دیاں گے. حضرت میاں مراد دے انج ہاتھ پیچھے ہوئے نے. پر چلے آپ پتر گل سنا بس اللہ ائی چاولاں دے نیڑے. چلو روح راضی کرنا سی ہو گیا. حضرت میاں مراد پاک مرید آخیا بابا جی ایک کاری چھڈ دیو, اسی قرآن پھر رکھ دیا. آپ نے ہاتھ پیچھے کیتے, قرآن چکیا, غسل دیتا, کفن دیتا, قرآن سینے تے رکھیا. بابے اور پھر سبحان اللہ. تسی کیوں نہیں آندے پے؟ بہتے پیسے نے جیب چ, پا اچھی بول سبحان اللہ. اٹھے قرآن. اگلی گل وے سونا لطف والی. شاہ جی قبلہ واہ واہ واہ, انہاں بابا جی نے چکیا تے قبرستان دفن کرن چلے گئے. کتنے گئے؟ وہ جتنے دفن کرنا سی پیراں والے پاسے اگے کافی دی قبر سی. پنڈ والے نو پتہ قدم والے پاسے. حضرت میاں مراد جدو انہاں دفن کیتا رات ہوئی تے سارے پنڈ دے لوکاں دے خواب وچ آندے نے کملے او پتہ نہیں ہے میرے پیراں والے پاسے قرآن پڑھن والا, قرآن نال پیار کرنے والا ستا ہے پیا. ذرا ایتھے کی پہ کر دے ہو؟ سارا پنڈ اٹھیا تے سویرے آیا. بابا جی دی قبر دی رخ بدلیے. آندے نے اسی آئے, اسی کی بدلنا ہے میاں صاحب, آپ پہ ہی رخ بدل لیا ہویا ہے. کنے بچے پڑھتے ہیں حضرت؟ کون پڑھا رہے ہیں؟ سبحان اللہ. اچھی تسی بھی کہو سبحان اللہ. ایسے قرآن دا واسطہ جے داڑھی مائی پوری کر لیے, اس سنت عمل پورا کرا.
ہوں مڑ مینوں ایک حدیث آتی ہے جی تھی بولو تو تمہیں ایویں دا مولوی نہیں لبنا یہ تو سچی پیار نہ اینیاں حدیثاں مامے سنائیاں نے اچھی تھی مڑ بھی بول دو سلامت رہو جی اللہ تمہیں آباد رکھے میرا مزاج ذرا دوجے خطیباں تو ہٹواں ہوں آؤ جی اما ابے تے گل کریے نا پہلا سٹیپ انہاں دا پہلا شان سن لو تو مڑ انتقام سن لو سرکار فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا نورانی لباس نورانی تاج نورانی ممبر یار ویسے گل میں بڑی چاس والی کی تھی تمہیں ٹکے دی سر نہیں لگی قیامت دا دن نورانی تاج نورانی لباس نورانی ممبر سائیں پھر فکار فرمایا ممبر تے بیٹھے ہوئے کنز المال امام علی متقی یہ لفظ لکھے فرمایا جو لوگ لنگن گے نا ایک دوسرے نے آکھن گے یہ کوئی نبی نے یہ شہید نے یہ صالحین نے آواز قدرت آئے گی نہ نبی نے نہ شہید نے اللہ کون نے فرمایا جنہ آدھے بیٹے نو رب دا قرآن پڑھایا قرآن دی وجہ تو اج میں رب نے دے بابے نو عزت عطا فرما دیتی آ پتر ایک تانوں بھی گل سناؤں کئی باری سنی حدیث پر تانوں چیتے کوئی نہیں قیامت والے دن ڈائریکٹ جنت تانوں بھی لبنی آ کئی منڈے حفظ کرن تو بعد داڑیاں منا دیندے نے کئی منڈے حفظ کرن تو بعد مسیتے نظر نہیں آوندے کئی منڈے حفظ کرن تو بعد پورا قرآن بھلا دیندے پر کل قیامت والے دن آواز قدرت آئے گی میرے قرآن دے پڑھن والے حافظ قرآن پڑھدا جا جنت دیاں سیڑھیاں چڑھدا جا ہن سوچ جنوں قرآن آوندا ہویا پکا جنت جائے گا جنوں سورۃ فاتحہ سیدھی نہ آئی انہیں پیچھے ہی ہونا ہے نا بوڑھا یہ تسی ماں پیو دی شان ہن انتقام بھی سن سرکار فرمایا قرآن نال غداری سب تو بڑی ہے پڑھ کے بھلا دینا تسی کی سمجھ دیو پتر تواڈے واسطے سوکھا کام ہے قرآن پڑھنا میرے ابا جی فرماؤندے نے زندگی سارے اوکھا کام ہے قرآن یاد رکھنا انہوں یاد رہے گا جڑا ناتا قرآن نال جوڑے گا تے جس پیو نے آدھے پتر نو برادری اگے 50 دیگاں نال قرآن پڑھا کے کر لے آندا جے پورا سال انہیں کیا ہی نہ کہ پتر قرآن کھول مڑبے اور بھی نال ہی ہونے نے اس باپ نو نصیحت ہے بس میں گل مکان لگیا اس باپ نو نصیحت ہے صبح صبح بیٹے نو اٹھا کے آکھیا کر پت قرآن پڑھ اللہ دی قسم ہے تیرے کہن تے تیرا پتر کام تے نہ جاوے تے لڑ پینا ہے تیرے کہن تے تیرا بیٹا پیسے نہ کماوے تے تیری لڑائی ہو جاندی ہے کاش ایک دن بھی لڑائی کر رہا پتر پتہ نہیں قرآن تینوں حفظ کرایا پڑھ یاد کر جدو قرآن تیرا بیٹا حفظ کر کے یاد کرے گا رب محمد دی قسم ماں باپ نو تو جنت لے کے جائے گا آدھے خاندان دے 70 افراد نو بازو تو پکڑ کے جنت چ لے جائے گا اچھا اے تا قرآن پاک پڑھن والے دے ابے دی شان ہوئی جیڑا استاد ہے سبحان اللہ اچھی ایک کو حدیث اغدو عالمن او متعلمن او مستمعن او محبن نیند آدھی پئی تانوں نیند انہاں کا مولوی سچی دس ہے کیڑا ساڈا قصور ہے اغدو عالمن او متعلمن او مستمعن او محبن سرکار نے فرمایا یا علم پڑھ علم الدین عالم بن اے بھی نہیں تو کر سکتا تے علماء کول بیٹھ کے علم سن آپ پنڈ والے ہو میرا پیغام تے بننے ہاتھ جوڑو میرے نبی فرمایا جے علم پڑھ نہیں سکتا عالم بن نہیں سکتا طالب علم بن نہیں سکتا علم بیٹھ کے سن بھی نہیں سکتا او محبن علم پڑھان والے استاد نال پیار کر اللہ تیرا بیڑا پار فرما دے گا یہ تو دوبارہ نہ سناواں یا علم دین پڑھ عالم بن اے بھی نہیں پڑھ سکتا تے مستمعان علماء کول بیٹھ کے علم دین سن اگر اے بھی تو نہیں کر سکتا او محبن فرمایا پھر انہاں نال پیار کر جدوں قرآن پڑھن والے استاد نال محبت کرے گا جدوں قرآن پڑھن والے عالم دین نال محبت کرے گا قرآن پڑھان والے بچے دے استاد نال پیار کرے گا رب محمد دی قسم گمراہ بھی نہیں ہوئے گا اگلی بھی گل سن قرآن دی وجہ تو تیرے تے خدا بھی راضی ہو جائے گا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا
توفیق عمل عطا فرمائے. اس مرکز نو اللہ آباد رکھے. 12 وجے تو بعد ہی ہو جائے رنگ ہوندا ہے جڑا ماڑا چنگا تانوں پتہ نہیں ہووے تے 100 بسم اللہ نہ ہووے تے 200 بسم اللہ. تانوں اللہ آباد رکھے. شاہ جی قبلہ دی زیارت ہوگی. جناب پرانا تعلق نکل آیا. اللہ انہاں نوں آباد رکھے. اور پیار والے چہرے. اس واسطے ایک اور گل بھی سن لو. گلاں تے لمیاں پہ ہوندیاں نے. نہیں اگلے سال صحیح جی بسم اللہ سبحان اللہ. وہ گل بڑی اوکھی جی ہے. میں لڑنا پیا نے. وہ گل ہے کہ محفل منائی پیسے بھی لائے. مینوں بھی ہن دیو دی نا. آ ویکھو پھل شل بھی لائے تے ساؤنڈ والا بھی سدیا تے شاہ ہوری بھی آئے تے خرچہ خرچہ بھی کیتا ہی اسی کہ نہیں. او پیسے ہی لگے نے. جی اینے پیسے تو بعد پائیا شاپر ہی آپ لے کے گھر ٹر جائیے. سانو کنے سیاح کہنا. تواڈے تو سونے جوان تواڈیاں قبراں ستے پے. جی کوئی شیعہ ہے شیعہ رہے, وابی ہے وابی رہے, دیوبندی دیوبندی رہے, سنی ہے سنی رہے. پر یہ گل میں سارے واسطے کروں ہاں. تواڈے تو وڈے چودھری قبراں چ پے جے. تواڈے تو وڈے سردار قبراں چ پے جے. تواڈے تو تکڑے آدمی قبراں تواڈیاں قبراں چ. کسی دا باپ, کسی دا بھائی, کسی دا چاچا, کسی دا جناب دادا, کسی دا ماما, کسی دا تایا, کسی دا رشتہ دار, وہ بھی تواڈے طرح ہی سن. اینے بندے محفل چ آ گئے ہو. پر مینوں پتہ فجر ویلے نہیں آنا, زور ویلے نہیں آنا, اثر ویلے نہیں آنا. مومن دی پہچان اے نہیں بھی پائیا شاپر ملا دے آدھے جیب چ پاوے چاولاں دے تے راہ پھکدا جاوے. مومن دی پہچان اے اذان ہوے تے اودی دکان بند ہو جائے. مومن دی پہچان ہے غریب دی بیٹی گزرے تے اودی نظر جھک جائے. مومن دی پہچان ہے شراب دی بوتل دے سامنے آوے تے چک کے مارے تاکہ ویکھن والا بھی سیانے. بے ایمان نہیں ہے, مدینے والے دا سچا غلام ہے. ہاں میرے بننے ہاتھ ویکھو. بالکل مسجد آباد کرو. مسجد آباد تواڈے نال ہوئے گی. اس جان نماز اذان ہو جائے کم چھڈ. گھر زنانی نو آکھ چھڈ بھائی نماز پڑھ, بیٹی نو آکھ نماز پڑھ. حضرت امام محمد بن سرین جڑے علماء نے جان دے نے کس جنے دا میں نام لیا. آپ تو کسی نے پوچھا حضور قیامت والے دن اگر رب تانوں پوچھے بھی جنت لینی جے کہ 2 رکعت نماز, 2 رکعت نماز پڑھنا پسند کرو گے یا جنت جانا پسند کرو گے؟ پھر پیانا 2 رکعت نماز پسند کرو گے یا جنت جانا پسند کرو گے؟ تو امام صاحب کی فرماتے ہیں؟ فرمایا 2 رکعت نماز اختیار کر لاں گا. کسے پوچھا جنت کیوں نہیں کرنی؟ فرمایا اینی چس رب دی جنت وچ نہیں ہے جنہیں رب دے سجدے چس آ جاتی ہے. اللہ دی قسم ہے. قرآن پڑھ کے چس نماز جدو پڑھے گا جڈا بھی چودھری ہیں جدو مالک کے جھک جائے گا مالک بڑا بے نیاز ہے. حضرت ابو ہریرہ پاک بور میں کدے نہیں کیتا پر تانوں تبلیغ واسطے گل پہ کرنا. ابو ہریرہ پاک آپ صاحب قبلہ عدنان صاحب حضرت ابو ہریرہ پاک آندے نے ویس بھائی بھی میں ویکھیا ایک بندے نے حضرت عمر دے زمانے چ اٹھ تے آدھا مال لدیا. کی لدیا؟ اٹھ تے مال لدا پھردا ہے تے جاں بانگ ہوئی نہ اونے اوتھے اٹھ چھڈیا. گال دی سر نہیں لگی نا. اج نہ مولا علی دے کڑے پائے نے انہاں بوڑھا نو پوچھنا پورا سال مسیتے تو نہیں آنا تے آ کی سید سب کوئی دے کے نماز چھڈی کے پڑھی. سیر لا دیو میں سمجھ جاؤں گا بندے آپ دے ہی بیٹھے نے. ہن جیڑا بندہ امام حسین پاک دے نام تے لوکاں کو مال اکٹھا کرن دے چکر چ ہوے تے دیکھا 50 لائی پھرے امام حسین پاک دا دا کی تعلق ہے؟ تعلق ہوتا ہی ہے جیڑا اذان سن کے مسیتے آ جائے گا. حضرت ابو ہریرہ پاک نے میں ویکھیا بھی وہ مال اٹھ تے لدیا تے جاں بانگ ہوئی تے اونے اوتھے مال چھڈا تے مسیتے وڑ گیا تے او دا اٹھ تو غائب ہو گیا. اٹھ کی ہویا نکل گیا باہر. ابو ہریرہ پاک نے جدوں واپس آیا تے میں تکیا تے اکو واری آندا اللہ جے میں تیری امانت وچ خیانت نہیں کیتی, اللہ جے میں تیری امانت وچ خیانت تے تو میری امانت کدے غائب کر دیتی ہے. رب محمد دی قسم حضرت ابو ہریرہ پاک آندے نے جے اونے گل کیتی نہیں ایک بندے نے اودا اٹھ پکڑیا تے قریب لے کے آندا ہے حضور جے تسی امانت دا خیال کیتا ہے تے رب نے بھی میرا ذمہ لا دیتا ہے, میں تیرے اٹھ دا خیال کرنا واسطے آ گیا. آ جے نماز
ناس اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے مینوں بلا تاخیر و تمہید یا ایک شعر چلو بھائی اتفاق کراں گا او بیٹا چھتی آؤ ہاں جی تسی خود لا ماشاءاللہ او پانی دیو بس ہو گیا جی پانی دو سب تو پہلے علامہ صاحب ٹھیک ہے جی لیاؤ عثمان بھائی جڑے علامہ صاحب دی جڑے شاپری چکاڑ دیتی جو ایک ایک کر کے سب تو پہلا بچہ جن نے قرآن پاک مکمل کیتا اور 3 پارے حفظ کیتے علی زین وال جہانگیر وہ آوے اور علامہ صاحب کو دستار بندی کروا لے اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید باقی سارے دوست اب آپ بیٹھے رہو اللہ اکبر یا رسول اللہ جزاک اللہ دوسرا بچہ منیر حسن وال جہانگیر اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ فرید اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید تیسرا بچہ علی حسن والد افتخار اس بچے نے قرآن پاک مکمل فرمایا اور نال علی حسن اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید دوسرا علی حسن والد افتخار علی حسن والد افتخار علی مہتا والد افتخار تیسرا انہیں حفظ کیتا ہے جی اور قرآن پاک ناظرہ مکمل کیتا ہے جی ماشاءاللہ علی حسنین والد اسحاق اڈے ناوے میل تو اس بچے نے قرآن پاک ناظرہ مکمل کیتا اور 1 پارہ 3واں حفظ کیتا ہے اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید بچے تھے نال علامہ صاحب دے نال سائڈ تیسرا چھٹا بچہ غلام مصطفیٰ والد غلام مرتضی اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید اللہ بچہ احسان حیدر والد شہباز بچے تھے نال کھڑے ہو جاؤ نا کچھ ادھر آ جاؤ کو دو سارے بچے سجی 8واں بچہ علی حیدر والد عبد الرزاق اڈے نویں میل تو اس بچے نے ایک قرآن پاک ناظرہ مکمل اور 3واں پارہ حفظ کیتا اللہ محمد 4 یار حاجہ کتب فرید سارے کھڑے ہو اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کتب فرید اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کتب فرید اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کتب فرید قبلہ ہون عثمان بھائی آپ تے شفقت فرما دیو جی اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کتب فرید سید حسن رضا شاہ صاحب ساڑے مہمان بھی نے اللہ پاک انہوں بھی اس طرح ہمیشہ حضور دی غلامی اور نوکری نصیب فرمائے اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کتب فرید فرید یا فرید 4 یار حاجی خواجہ کتب فرید فرید یا سارے دوست اب آپ بیٹھ جاؤ علامہ صاحب دعا فرما دیں ایک دفعہ بیٹھ جاؤ سارے گزارش مانو ایک دفعہ بیٹھ جاؤ پھر لنگر پاک دا بھی یہ تھے انتظام ہے پھر مسئلہ بنے گا اللہ محمد آخر دفعہ حضور بے ادبی نہ سمجھو تو میں اپنے ہتھاں نال تھانوں جی
دوسرے جتنے بچوں نے قرآن پاک پڑھیا انہاں واسطے صفدر بھائی نے پیر سید مہر علی شاہ صاحب دے دربار شریف تو تحائف واسطے تسبیحاں پیش کیتیاں. اللہ پاک انہاں دی محبت نو قبول فرمائے اور علامہ صاحب دعا فرمان دین. اس تو بعد سارے احباب ایتھے تشریف رکھیا جے لنگر پاک دا وسیع انتظام ہے. جڑیاں ساڑیاں بہناں ماواں بیٹیاں بیٹھیاں نے انہاں واسطے بھی لنگر پاک دا انتظام ہے. قبلہ علامہ صاحب دعا فرمائے. محمد النبی الحنین الکریم. بیجو بھی بیجو سجدہ. اینے حافظاں وچ دعا منگی ہے بڑا رد ہوندی ہے یا قبول ہی ہونی. جو منگنا منگ لو. یقین اللہ کو ہمیشہ بندے نو بالکل یقین نال منگنا چاہیے. تے میرا تے یقین ہے اج نے جو منگنا لب بھی جانا. اللہم صلی علی محمد النبی الحنین الکریم الرؤوف الرحیم. مالک کریم نبی پاک دی زلف امبرین دا صدقہ اج دی بزم قبول فرما. اٹ جو انکساری نال جو بیان کیتا گیا اللہ عمل دی توفیق عطا فرما. اللہ عدنان شیخ نے بڑی محنت دے نال بچیاں نو حفظ کروایا ناظرہ پڑھایا. انہاں دے علم و عمل فضل چور برکت خیر نصیب فرما. جتنے مہمان دور و نزدیک تو شیخ صاحب عثمان صاحب شاہ جی علماء جتنے تشریف لائے سب نو برکت خیر دے دے. مالک سانو قدم قدم تے خیرہ نصیب فرما دے. اللہ آج رات کو 1 بجے دے قریب دا وقت ہو گیا. تیری رحمت دے امیدواراں تیرے فضل دے امیدواراں تیرے کرم دے امیدواراں تیری مہربانی دے امیدواراں مہربانی فرما. اللہ ساڑے دکھاں نو سکھاں چ بدل دے. ساڑیاں تکلیفاں آسانیاں چ بدل دے. ساڑیاں بیماریاں شفاواں چ بدل دے. ساڑیاں کمزوریاں طاقتاں چ بدل دے. ساڑیاں ذلتاں عزتاں چ بدل دے. ساڑیاں ناکامیاں کامیابیاں چ بدل دے. خاتمہ بالایمان فرما. مالک کریم عزت دی زندگی عزت دی موت نصیب فرما. دین تے رکھ دین تے موت نصیب فرما. اللہ دین تے رکھ دین تے موت نصیب فرما. اس پنڈ دی خیر فرما. اس مسجد دی خیر فرما. مسجد دے نمازیاں دی خیر فرما. موت قریب آ گئی بہت قریب آ گئی. آخرت دی فکر دی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ موت دی تیاری دی توفیق عطا فرما. پردے جتنیاں باعزت ماواں بہناں آئیاں اللہ انہاں نو برکتاں خیراں نصیب فرما. کل بیماراں نو شفا عطا فرما. کل بے اولاداں نو اولاد عطا فرما. جنہاں کل اولاد نہیں اولاد عطا فرما. جنہاں کل بیٹے نہیں مجھ سمیت اللہ انہاں نو سالے بیٹے عطا فرما دے. آدھے فضل آدھی رحمت دے نال جننے مقروض نے اللہ انہاں دے قرضے آدھے کرم نال اتار دے. مالک کریم ساڑیاں دلی جائز تمناواں دعاواں قبول فرما. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم انی اسألک علما نافعا عملا متقبلا لسانا ذاکرا قلبا منورا رزقا طیبا. یا حل المشکلات یا مسبب الاسباب یا حادی انت الحادی یا باقی انت الباقی. لی خمسۃ عطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمہ. هذا من فضل ربی هذا من فضل ربی صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.